کرے گا یا رب میں نے اسے رات میں تلاوت و تراویح کے ذریعے سونے سے روکا تھا، اللہ ان کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ مگر جو روزہ نہیں رکھتا وہ رمضان کیسے اس کی شفاعت کرے گا؟ جو رات تراویح نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن کیسے اس کی شفاعت کرے گا؟ رمضان کو تھام لو، قرآن کو تھام لو، روزوں کو تھام لو، پھر دیکھو اس مہینے کی برکتیں کیسے ملتی ہیں۔ اب آئیے آخر میں ایک اور وہ کام جو میرے آقا اس مہینے میں خوب کیا کرتے تھے، اور وہ کام ہے، احادیث میں آتا ہے نبی پاک سے بڑا سخی کوئی نہیں، آقا سے بڑا عطا فرمانے والا کوئی نہیں ہے، مگر جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی پاک کی سخاوت تیز آندھی سے زیادہ چلنا شروع ہو جاتی تھی، ہر سائل کو عطا فرماتے، ہر کسی کو عطا فرماتے، اور میرے آقا تو وہ ہیں جو آج بھی سب کو عطا فرما رہے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو نبی پاک کے غلاموں، یہ مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خیرات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں دل کھول کر خرچ کیجئے، اپنے غریب مسلمانوں پر خرچ کیجئے۔ اپنے گھر میں اتنی زبردست ہم آئٹمیں سحری اور افطاری میں کھاتے ہیں، کچھ غریبوں کا خیال کیجئے، دوسروں کے گھر میں بھی راشن پہنچا دیں۔ ہماری مسجدوں میں بہت افطار کا سامان آتا ہے، اللہ سلامت رکھے میرے امیر اہل سنت کو، کیا پیارا ذہن دیا آپ نے، فرمایا کسی غریب کو بھی اچھی افطاری کرنی ہوتی ہے، وہ مسجد میں آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اچھی افطاری کر لیتا ہے، مگر ان کے گھر میں جو عورتیں ہیں، جو بچیاں ہیں، وہ کیا کریں، وہ کیسے اچھی افطاری کریں؟ تو کوشش کریں کہ بغیر کسی احسان کو جتائے کچھ مخصوص گھر کر لیں، اور ان کے گھر پر کچھ فروٹ، کبھی کچھ افطاری کا سامان بھجوا دو، تاکہ ان کے گھر میں بھی اچھی افطاری ہو جائے۔ اپنی زکوٰۃ کا پراپر حساب کیا کریں اور زکوٰۃ پوری نکالا کریں۔ ایک بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج کل لوگ اپنی زکوٰۃ بھی پوری نہیں نکالتے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھو، ہر زکوٰۃ دینے والا اللہ کا شکر ادا کرے۔ ارے مال دیتے وقت یہ نہ سوچے کہ یہ مال مجھ سے دور ہو رہا ہے، بلکہ مال دے کر اللہ کا شکر ادا کرے کہ مولا تیری مہربانی، تو نے مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ دے کر احسان نہ جتایا کرو کہ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں، میں مسجد میں افطار کراتا ہوں، میں نے جناب فلاں کے گھر راشن ڈلوا دیا، رمضان میں نے فلاں کو زکوٰۃ دے دی۔ ارے میں نے کیا کیا؟ اللہ نے دیا تو میں اس قابل بنانا، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہر زکوٰۃ دینے والا، ہر خیرات دینے والا، ہر صدقہ دینے والا جب بھی صدقہ و خیرات دے، ہو سکے تو سجدہ شکر ادا کرے کہ مالک آج جو میرے دروازے پر مانگنے آیا ہے، کل میں بھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہو سکتا تھا۔ سوچو نا، آج آپ سے جو زکوٰۃ لینے آیا ہے، اس نے کیا، آپ نے اس سے زیادہ نیک اعمال کیے ہیں، اللہ نے آپ کو مالدار بنا دیا۔ ہمارا کوئی کام اس میں کارنامہ نہیں ہے، صرف اللہ کی مہربانی ہے۔ جو اگر یہ کہتا ہے کہ پیسہ محنت سے آتا ہے، اگر یہ بات سچ ہوتی تو سارے مزدور کروڑ پتی ہوتے ہیں۔ جو یہ کہتا ہے پیسہ عقل سے آتا ہے، ہوشیاری سے آتا ہے، تو تمام اسکولوں کے پروفیسر اور ٹیچر سارے ہی کروڑ پتی ہوتے ہیں۔ ٹیچر ہی رہتا ہے، شاگرد بہت آگے پہنچ جاتا ہے۔ محنت، ہوشیاری، کسی چیز سے پیسے نہیں ملتے، جسے اللہ چاہتا ہے اسے نوازتا ہے، اور جب یہ نصیب سے دیتا ہے، اللہ کی مہربانی سے ملتا ہے، تو لوگوں کی مدد کرنے میں احسان کیسا؟ اللہ نے دیا تو میں اس قابل بنانا۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے لوگوں کو تانے دیتے ہیں، جوتے گھسوا دیتے ہیں، کل آنا، پرسوں آنا، بار بار کیوں آتے ہو؟ ارے نہیں دینا تو نہ دو، ذلیل تو نہ کرو نا۔ اس لیے مالدار رب نے بنایا کہ تم تکبر کرو گے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ اور پھر کئی لوگوں کو تو یہ فیل ہوتا ہے، او ہو 10 لاکھ روپے زکوٰۃ بن رہی ہے میری، 10 لاکھ روپے زکوٰۃ میں دل بیٹھنے لگ جاتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے، رب نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بنی نا۔ اللہ کا شکر ادا کر کے رب نے اتنے دیے، 4 کروڑ کا شکر نہیں ہے، 10 لاکھ بوجھ لگ رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو زکوٰۃ کو بوجھ سمجھتے ہیں، رب جب چاہے وہ مال واپس لے لے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ بیٹھے بزرگ، ان سے پوچھو، کئی زکوٰۃ دینے والے ایسے ہیں
جو کچھ دنوں بعد زکوٰۃ لینے والے بن جاتے ہیں. ایسا قدرت کا چکر چلتا ہے کہ سب کچھ چلا جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا مال محفوظ رہے, آپ چاہتے ہیں آپ کو اللہ اور برکتیں دے, حدیث پاک کا مضمون ہے زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو, اپنے مال کو سیکیور کر لو. آپ چاہتے ہیں آپ کے مال کو آگ نہ لگے, آپ چاہتے ہیں آپ کا مال نہ لٹے, آپ کے مال کو کوئی چھین کر نہ لے جائے, زکوٰۃ دیا کرو, صدقہ دیا کرو, غریبوں کی دعائیں لیا کرو. یہ وہ دعائیں ہیں, یہ وہ برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے اور عروج عطا فرمائے گا. تو ہمیشہ اپنی زکوٰۃ, اپنی خیرات پوری زیادہ دیا کرو. ایک اور بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں کہ کبھی کوئی ان کے پاس جائے مدد لینے کے لیے, نیکی کے کام کے لیے, یا کوئی غریب جائے تو کہتے ہیں بھائی ہماری زکوٰۃ پوری ہو گئی, اب اگلے سال آنا. یہ نہ کیا کرو. اگر آپ نے زکوٰۃ ماشاءاللہ پوری دے دی ہے, تھوڑے اور دے دو, آگے کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں نا, زیادہ دے دو. زکوٰۃ تو ایڈوانس بھی دی جا سکتی ہے نا. یہ کیوں سوچتے ہو کہ یہ پیسے مجھ سے چلے جائیں گے؟ یہ جاتے نہیں ہیں, یہ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں آگے جمع ہو رہے ہیں. حدیث پاک سن لو, حدیث پاک کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کیا کرو. نیکی کے کاموں میں گن گن کر خرچ نہ کرو, ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. جب اللہ بے گنے عطا کر رہا ہے, جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ دے رہا ہے, تو آپ کے سامنے بھی اگر کوئی نیکی کا کام آ گیا تو کر ڈالو خرچ. بس اللہ کرے ایک ذہن بن جائے. آپ یہ ذہن بنا لو نا, پھر جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے بڑا مزہ آئے گا. آپ ذہن یہ بناؤ, آپ کے حیدرآباد میں بھی ہوتا ہوگا, وہ اس کو ہم بی سی کہتے ہیں, کمیٹی کہتے ہیں, ڈالتے ہو نا, تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے ہیں سارے دوست مل کے. کیوں یار؟ ذرا بچوں کی شادی کے لیے, کسی برے وقت میں کام آئے گی, اماؤنٹ بڑی جمع ہو جائے گی, تھوڑے تھوڑے ڈالتے رہتے ہو. یقین کریں یہ مدنی بی سی ہے, یہ مدنی کمیٹی ہے. جب جیب میں پیسے ہو نا, اچھے کمائے ہوں, تھوڑے بہت مسجد میں ڈال دو, کسی غریب کو دے دو, نیکی کے کام میں خرچ کر دو. آپ بولو یار میری زکوٰۃ تو ہو گئی, کوئی بات نہیں. آپ یہ سوچو میں اپنے اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہوں. اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں, ایمان تازہ ہو جائے گا. اور حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا. میں اس دن تجھے واپس لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. بندہ ترس رہا ہوگا, ماں بھی نہیں دے گی یہ نیکی, باپ بھی نہیں دے گا, لیکن جس نے یہ دے دیا ہوگا نا, تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کراتا رہا ہوگا. ڈپازٹ ہے, آپ کیا کرتے ہو؟ بینک میں پیسے ڈالتے ہو, پھر بیلنس دیکھ کے خوش ہوتے ہو, خرچ تو کرتے نہیں ہو. بندہ بولتے ہیں بینک والا نہیں چھیڑنا, ان کے اڑا رہنے دیا, اس کو صرف سیکیور رکھو. بینک والے نہیں ہلانے. اور ڈالتے ہیں, پھر بیلنس دیکھتے اور بڑھ گیا, اور ڈالتے ہیں, پھر بیلنس دیکھتے اور بڑھ گیا. خرچ تو کرتے نہیں ہو. خرچ تو وہی 2 روٹی کھانی, سالن کھانا, چاول کھانا. بینک والے پڑے خوش کیا ہو رہے ہو؟ صرف بیلنس دیکھ کر. تو جنت کے اکاؤنٹ میں ڈال کے بھی خوش ہوتے رہو نا, کہ یار یہ میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں اور ڈال دیے, میں نے اور ڈال دیے, اللہ کی رحمت سے اور ڈال دیے, مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی اور ڈال دیے, غریب کی مدد تھی اور ڈال دیے, دعوت اسلامی والے آئے تم بھی لے جاؤ یار اور میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈال دو. آپ یہ سوچا کرو نا, پھر دیکھو آپ کو خرچ کرنے میں لطف آنے لگ جائے گا, مزہ آنے لگ جائے گا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس مہینے میں خوب خرچ کرو. ویسے تو میرے آقا جو فرمائے حق ہے, مگر اس حدیث میں علماء بیٹھے ہیں, نبی پاک نے قسم اٹھائی. آقا کا ہر جملہ حق ہے نا, مگر انفسائز کرنے کے لیے, تاکید کرنے کے لیے نبی پاک فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. تو یہ طے ہے, یہ فائنل ہے کہ آپ خرچ کریں, اللہ آپ کے مال میں برکت ہی ڈالے گا, ملٹی پلائی ہو کر ہی آپ کا یہ مال آئے گا. بس پرابلم یہ کہ مائنڈ سیٹ نہیں بنتا. اللہ سے تجارت کرو, اللہ سے کاروبار کرو. آؤ آپ کو ایک آخر میں واقعہ سناتا ہوں. مدینہ پاک میں ایک سال قحط آ گیا, کھانے پینے کو پرابلم ہو گئی. لوگ, حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا, لوگ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے, کہا حضور بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انتظار کرو, اللہ کرے گا شام تک کوئی نہ کوئی صورت بنے گی. شام ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, بہت بڑے بزنس مین تھے, بہت سارے تاجر ادھر بھی بیٹھے ہیں. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں بزنس ڈیل کس کو کہتے ہیں, مائنڈ سیٹ کس کو کہتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی کے بزنس تھا اناج کا, اناج کے بیپاری بھی بیٹھے ہیں, سنو. تو 100 اونٹ اناج کے غلے کے بھرے ہوئے حضرت عثمان غنی کے آ گئے. اب پورے حیدرآباد میں کھانے کو نہ ہو
चावल शॉर्ट हो और किसी के ट्रक भर के चावल आ जाए तो बताओ वो कैसा रेट ले सकता है। पूरे हैदराबाद में एक दाना आटे का ना हो और किसी का गोडाउन आटे का भर जाए, अब उसकी तो चांदी हो गई ना, मोनोपोली कहते हैं ना कि भाई अब तो अपने पसंद के रेट से बेचेंगे। सारे मदीने के ताजिर पहुंच गए हजरत उस्मान गनी के पास, कहा हुजूर आपके 100 ऊँट। अच्छा 100 ऊँट का मतलब आज की ज़बान में समझो कि 100 ट्रक भर के आ गया अनाज, ठीक है। सारे पहुंच के हुजूर आपके पास माल है, किसी के पास अनाज नहीं है, आप हमें ये माल दें, हम लोगों को बेचें, लोग भूखे हैं। आपने फरमाया अच्छा चलो अंदर आ जाओ, कमरे में बैठो। हम भी कोई बड़ी डील होती है तो ज़रा रूम में बैठाते हैं ना बड़े गाहक को, मीटिंग करते हैं ज़रा, चलो भाई। हज़रत उस्मान गनी ने सबको अपने घर में बुला लिया, कहा बताओ क्या कहते हो, कितना प्रॉफिट दोगे, कितना नफ़ा दोगे। लोगों ने कहा हज़रत 10 के 12 ले लें, जो आइटम आपने 10 में ख़रीदी है 20% प्रॉफिट 12 में हमें दे दें। आपने फरमाया मुझे तो इससे ज़्यादा मिल रहा है। लोगों ने कहा अच्छा 13 ले लें हज़रत, कहा मुझे तो इससे भी ज़्यादा मिल रहा है। कहा 14 ले लें, कहा मुझे इससे भी ज़्यादा मिल रहा है। कहा हुजूर 15 ले लें। 10 का 15 का मतलब क्या हुआ, 50% प्रॉफिट, ठीक है। अब मदीने के ताजिर ने कहने लगे कि या अमीरुल मोमिनीन या अबा अम्र मा बकिया बिल मदीनती तुज्जारुन गैरना फमन ज़ादका। हुजूर मदीना मुनव्वरा के जितने भी ताजिर हैं वो सारे तो आपके सामने बैठे हैं, हमसे ज़्यादा दे कौन रहा है आपको, ऑफर कौन दे रहा है। सारे कारोबार करने वाले गल्ले के ताजिर आपके रूम में बैठे हैं और हम ऑफर पे ऑफर बढ़ा रहे हैं, आप कहते ज़्यादा मिल रहा है, दे कौन रहा है। सुनो उस्मान गनी का जवाब, करोड़ों रुपए कमा सकते थे उस दिन उस जमाने के लिहाज से, आप कहते हैं मेरा अल्लाह मुझे 1 का 10 दे रहा है, 1 का 10 दे रहा है। कोई तुम में से मुझे इससे ज्यादा दे दे। कहते हुजूर इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। का गवाह हो जाओ, अपना सारा माल मैं मदीने के फुकरा पर खैरात करता हूँ, सारा गल्ला अपने अहले मदीना पर खैरात कर दिया, 1 रुपया नहीं लिया किसी से। कहते मैं अल्लाह से तिजारत कर रहा हूँ, मुझे जवाब दो। आपने ये 100 के 100 ऊंट अल्लाह की राह में खैरात किए, किसी किताब में पढ़ा आपने उस्मान गनी गरीब हो गए हैं, आपका खजाना कम हो गया। अरे आपने 100 ऊंट दिए, अल्लाह ने आपको इससे बहुत ज्यादा नवाज दिया। जो अल्लाह की राह में खर्च करता है अल्लाह उसे मल्टीप्लाई करके लौटाता है। बस ये शैतान का वार है कि लगता है पैसे जेब से निकल गए, अकाउंट से निकल गए, ज़कात का चेक बना दूंगा तो पैसे कम हो गए। अरे कोई बेवकूफ होगा कि अगर किसी के खेत हो और वो 4 बोरी बीज लेकर जाए और अपने खेत में बीज डालकर आए, तो बेवकूफ ही होगा जो कहेगा कि 4 बोरी जाया करके आया, गया 4 बोरी लेकर था, वापस खाली हाथ आया। बताओ वो बेवकूफ है कि नहीं। अक्लमंद कहेगा 4 बोरी डालकर आया है, थोड़े दिनों बाद कई ट्रक भरकर अनाज लाएगा। बीज डालेगा तो अनाज उगेगा ना, ये बीज डालना है ज़कात। अल्लाह की राह में सदका खैरात करो, खूब ज़कात खर्च करो, अल्लाह तुम्हारे माल में खूब बरकत देगा। रमजान खैरात ज़कात और सदके का महीना है, इसमें गरीबों की मदद कीजिए। सबसे पहले मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, शरीयत का हुक्म यह है आप अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों की मदद करें। लोग एक बड़ी गलती करते हैं, अगर आपके रिश्तेदार गरीब हैं पहले चेक कर लें, ज़कात के मुस्तहिक हैं उनको घर पर पहुंचाएं। बाज़ औक़ात दुनिया को बांटते हैं, अपने परेशान होते हैं। हदीस पाक का मज़मून है अल्लाह ताला उन लोगों पर क़यामत के दिन निगाहे रहमत नहीं फरमाएगा जो गैरों को बांटें और उनके अपने परेशान हों। पहले अपनों को दें, ठीक है, उसके बाद अपने गरीब मुसलमान पड़ोसियों को देखें, अपने गरीब मुलाजमीन की फिक्र करें। उसके बाद मैं अर्ज़ करूँगा मीठे इस्लामी भाइयों, आशिकान रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी जो दुनिया भर में सुन्नतों की खिदमत कर रही है, जो हमें रमज़ान कैसे गुजारना है बताती है, जो रमज़ान में गुनाहों से कैसे बचाना है हमें बताती है। अरे पूरे महीने का एतिकाफ तो हदीस में ही सुना था कि प्यारे आका ने एक बार ज़िंदगी में पूरे महीने का एतिकाफ किया, मगर दुनिया में कहीं पूरे महीने का एतिकाफ न सुना था। अल्लाह सलामत रखे अमीर अहले सुन्नत को, क्या फार्मूला लेकर आए हैं कि बंदे गुनाह से बच नहीं पाते, बाहर रहते हैं तो गुनाहों में पड़ ही जाते हैं। अगर गुनाहों से बचकर रमजान गुजारना है तो आ जाओ, पूरा महीना ही एतिकाफ कर लेते हैं। अमीर अहले सुन्नत आज इस उम्र में भी पूरे महीने का एतिकाफ करते हैं और हजारों मुरीदों को भी एतिकाफ कराते हैं। अमेरिका से, यूरोप से, कनाडा से, अफ्रीका से, अरब ममालिक से, न जाने किधर किधर से लोग
اس گرم موسم میں پورے مہینے کا اعتکاف کرنے عالمی مدنی مرکز آ رہے ہیں. یہ فیضان نہیں تو کیا ہے, یہ کام نہیں تو کیا ہے. دعوت اسلامی کے کس کس کام کی بات کی جائے, 600 سے زیادہ دارالعلوم ہیں, 2800 سے زیادہ مدرسے ہیں, کل ملا کر 2.25 لاکھ بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور درس نظامی کر رہے ہیں. سبحان اللہ, اب تک دعوت اسلامی کے مدرسوں سے 84,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں. 2.25 لاکھ سے زیادہ بچوں نے نازلہ قرآن ختم کر لیا ہے. سال کی 600 سے زیادہ مسجدیں دعوت اسلامی بنا رہی ہے. اور تو اور آؤ میں کسی اور جگہ دور نہیں لے جاتا, اسی مہینے کی 22 تاریخ کو, ابھی اس کے 10 دن بھی پورے آج ہوئے ہیں, الحمدللہ جرمنی میں ایک شہر کے اندر دعوت اسلامی نے چرچ خرید کر مسجد کے لیے تعمیر شروع کر دی ہے. چرچ لیا ہے کہ وہاں پر اللہ کو سجدے ہوں گے. یعنی یہ تو روزمرہ کے واقعات ہیں کہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی اس طرح مسجدیں بناتی چلی جا رہی ہے. تو اربوں روپے کے, سینکڑوں کروڑوں روپے کے دعوت اسلامی کے اخراجات ہیں اور دنیا بھر میں یہ کام ہو رہا ہے. میں نے پہلے آپ کو یہ کہا کہ خوب زکوٰۃ دیں, خوب صدقات دیں, پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیں, پہلے اپنے ملازمین اور اپنے پڑوسیوں کو دیں, اور اس کے بعد دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں. جتنے عاشقان رسول ادھر بیٹھے ہیں, میں آج ایک وعدہ آپ سے چاہتا ہوں, آج ایک نیت آپ سے چاہتا ہوں, جو مجھے سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں ان سے بھی میں چاہتا ہوں کہ ایک نیت کر لیں کہ کم از کم اپنی زکوٰۃ کا 50% دعوت اسلامی کو ضرور دیں گے انشاءاللہ. ایسے نہیں حیدرآباد والوں. اچھا, ایک کنفیوژن بھی دور کر دیتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں یار دعوت اسلامی کو کیا ضرورت ہے, ان کے پاس تو بہت چندہ آتا ہے, دعوت اسلامی کو تو بہت چندہ آتا ہے, ان کو نہ دو کسی اور کو دے دو. چلو آج یہ بھی غلط فہمی دور کر دیتا ہوں. پہلے تو آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. دعوت اسلامی کو یقیناً بہت چندہ آتا ہے. اگر بہت چندہ نہ آتا ہوتا تو دعوت اسلامی چلتی کیسے بھائی؟ آپ کو پہلے آج بتاتا ہوں دعوت اسلامی کا خرچہ کتنا ہے. سبھی کے پاس موبائل فون ہوگا, ذرا اپنا موبائل فون نکال لیں, 1 منٹ کے لیے نکال لیں. ہم ویسے تو اپنے بیان میں موبائل اندر ڈلواتے ہیں, آج نکال لیں, کوئی بات نہیں, چلے نکال لیں. اور موبائل میں کیلکولیٹر ہو تو وہ بھی نکال لیں, کیونکہ زبانی حساب تھوڑا مشکل ہے, اس لیے میں صرف 1 منٹ لوں گا آپ کا. صرف 1 سے 2 منٹ میں اتنی بڑی تحریک دعوت اسلامی کا خرچہ سمجھا دوں گا آپ کو, تاکہ یہ آئندہ کے لیے ذہن سے اتر ہی جائے کہ دعوت اسلامی کو کیا ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے دعوت اسلامی کے اجیر کتنے ہیں؟ امپلائیز, وہ لوگ جن کو دعوت اسلامی نے تنخواہ دینی ہوتی ہے, کم و بیش 26,000. کتنے, ذرا زور سے بولے, اور اپنے موبائل کے کیلکولیٹر میں لکھیں 26,000. ٹھیک ہے. دعوت اسلامی کی کم سے کم سیلری 15,000 ہے, زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ بھی ہے, ظاہر ہے علماء ہیں, مفتیان کرام ہیں, مدنی چینل کے ڈائریکٹرز ہیں. ایوریج اوسط بنا لیتے ہیں ایک اندازہ کرنے کے لیے 20,000 روپے تنخواہ. 26,000 کو ملٹیپلائی کریں 20,000 سے, ضرب کریں 20,000 سے, ذرا دیکھیں آپ کا کیلکولیٹر کیا بتاتا ہے. آپ کیا جواب آیا؟ 52 کروڑ روپے. یہ 1 مہینے کی تنخواہ ہے. اب اس کو ملٹیپلائی کریں 13 سے, 12 تنخواہ, ایک بونس بھی تو دو گے نا, تو 52 کروڑ کو ملٹیپلائی کریں 13 سے, تو آپ میں سے کئیوں کا تو کیلکولیٹر ہی جواب دے دے گا. ٹھیک ہے, اس کا جواب ہی نہیں آ رہا ہوگا. 7.25 ارب روپے. ٹھیک ہے, 676 کا آ رہا ہے لکھا ہوا, یہ 676 کروڑ ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو ڈیوائڈ کریں, ابھی میرا 1 منٹ پورا نہیں ہوا ہے, 1 منٹ ہی پورا کروں گا. ڈیوائڈ کریں 365 سے, ڈیوائڈیڈ بائی 365. یہ 365 دن ہوتے ہیں نا سال میں. اب کتنا آیا جواب؟ 1,85,00,000 روپے. آپ کیلکولیٹر سے کر رہے ہو, مجھے سب زبانیں یاد ہے. ٹھیک ہے, 1,85,00,000 روز کی تنخواہ ہے. کتنی تنخواہ ہے؟ یہ تقریباً اندازاً ہے 1,85,00,000 روزانہ کا دعوت اسلامی کا خرچہ کس چیز کا ہے؟ صرف تنخواہ کا. اس میں مسجدوں کی پلاٹ کی خریداری شامل نہیں ہے. زور سے بولو نا, شامل. مسجدیں 600 سے زیادہ دعوت اسلامی بناتی ہے, ان 600 مسجدوں کی تعمیر کا خرچہ شامل. اس میں 55,000 کے قریب بچے دارالعلوم میں, جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں, جن میں ہزاروں بچے روزانہ کھانا کھاتے ہیں, اس میں ان سب کا کھانا شامل. دعوت اسلامی کے 2800 سے زیادہ مدرسے ہیں اور 600 سے زیادہ دارالعلوم ہیں. یہ کل ملا کے 3400 ہو گئے. دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ ملا لیں, پراپرٹیاں ملائیں تو 5,000 کے قریب
प्रॉपर्टियां हैं, इन 5000 प्रॉपर्टियों के इलेक्ट्रिक के बिल शामिल नहीं है, इन 5000 प्रॉपर्टियों के पानी का खर्चा शामिल नहीं है। अच्छा जनाब, और आगे चलते हैं। दावत इस्लामी के 3 चैनल चल रहे हैं, मदनी चैनल उर्दू, बांग्लादेश, अंग्रेजी में। ये 3 चैनल 7 सैटेलाइट की फीस भर रहे हैं, हजारों नहीं लाखों डॉलर महीने की उसकी फीस है, वो फीस इस खर्चे में शामिल नहीं है। अब बताओ खर्चा कितना है दावत इस्लामी का? सिर्फ तनख्वाह में मैंने आपको बताया, आज का दिन क्या तारीख थी, 2 मई, हमने गुजार दिया, रात को आके इज्तिमा में बैठ गए, आज भी दावत इस्लामी के 1,85,00,000 खर्च हो चुके हैं। आप कहते हैं दावत इस्लामी को ज़रूरत क्या है? दावत इस्लामी के काम सोचो कितने हैं, कई लोगों को पता ही नहीं है काम कितने हैं। मैं आपको एक और काम बताऊं जो दावत इस्लामी करने जा रही है, और आप सब चाहते हैं वो काम होना चाहिए। दावत इस्लामी के बहुत सारे काम करने वाले नहीं थे, मजबूरन करने पड़े, कोई और नहीं करता, दावत इस्लामी को करना पड़ा। हमारा काम थोड़ी था चैनल खोलना, जब किसी ने नहीं खोला, चैनल के जरिए बेहयाई बुराई बुरी बातें सिखाई जाने लगी, उलमा से फतवा लिया, हम तो कैमरे से दूर भागने वाले लोग थे, मगर क्यों चैनल बनाना पड़ा कि घर से टीवी नहीं निकाल सकते, अब टीवी के जरिए उनके अंदर इश्क रसूल पहुंचाना है, टीवी के जरिए तरबियत करनी है, तो चलो मदनी चैनल ही खोल लेते हैं। दुनिया में बताओ ऐसा चैनल कोई आया था जिसको देखकर लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हो? कोई ऐसा चैनल दुनिया में नहीं देखा होगा कि जिसको देखकर लोग अपने माँ बाप के हाथ चूमना शुरू कर दें। अरे ये तो सुना था कि टीवी देखकर बच्चे खराब हो गए, ये कैसा टीवी चैनल आया है कि जिसको देखते हैं तो लोग खौफे खुदा में रोना शुरू हो जाते हैं, माँ बाप का अदब करना शुरू हो जाते हैं, 5 वक्त के नमाजी बनना शुरू हो जाते हैं, बेपर्दा औरतें चैनल देखती हैं, बापर्दा बन जाती हैं। अरे उर्दू में शुरू किया, अंग्रेज ममालिक से मैसेज आया, बड़ा कमाल का चैनल खोला है, हमारे बच्चों को उर्दू नहीं आती है, मेहरबानी कीजिए, करम कीजिए। एक और खर्चा सर पर लिया, दावत इस्लामी ने अंग्रेजी मदनी चैनल शुरू कर दिया। बांग्लादेश से डिमांड आई, जनाब हमारे लोग उर्दू चैनल पे सीखना चाहते हैं, उर्दू समझ नहीं आती, करम कीजिए। एक और खर्चा अपने ऊपर डाला, बंगाली चैनल शुरू कर दिया। अब बताता हूं दावत इस्लामी क्या करने जा रही है। जबरदस्त डिमांड सारी दुनिया से आ रही है, जनाब कुछ कीजिए। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, आईपैड है, और बच्चा जनाब बेहयाई और बुरी चीजें देख रहा है। हम कार्टून छुड़वा नहीं सकते, कार्टून देखता है तो कभी भगवान कहना शुरू कर देता है, कभी कार्टून देखता है तो शराब की बात करता है, कभी सिनेमा की बात करता है, कभी गलत गलत बातें करना शुरू कर देता है। बच्चा इस काम में पड़ गया है। खुदारा दावत इस्लामी कुछ करे। अरे दावत इस्लामी का यह काम नहीं था, मगर पिछले मरकजी मजलिस शूरा के मशवरे में यह तय कर लिया गया, आने वाली नस्लों को इस बेहयाई से बचाना है, तो दावत इस्लामी अन करीब बच्चों का अलग मदनी चैनल किड्स शुरू करने जा रही है। सुभान अल्लाह तो बड़े जोर से बोला आपने, एक बार और बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन ये फ्री में नहीं चलेगा ना, इसके लिए अलग करोड़ों रुपए चाहिए हैं। अब इंशाअल्लाह वो दिन आएगा कि बच्चा कार्टून देखेगा, और कार्टून में जॉन उसे सिनेमा में लेके नहीं जाएगा, गुलाम रसूल उसे मस्जिद में लेकर जाएगा। वो देखेगा कि गुलाम रसूल के माँ बाप आते तो खड़े होकर माँ बाप का हाथ चूमना है, बच्चा कार्टून बंद करेगा और अपने माँ बाप के हाथ चूमना शुरू कर देगा। मगर ये सब काम करने हैं दावत इस्लामी को, और आप कहते हैं दावत इस्लामी को चंदा क्यों दें, थोड़ा सा दे दो बस, ठीक है इनको बेचारों को, नहीं ज्यादा दे दावत इस्लामी को, ताकि ये और पैगाम आगे बढ़े और दीन का पैगाम और आगे बढ़े। अरे कहीं और की बात छोड़ो, सिंध में रहते हो आप लोग यार, आप चलो तो सही सिंध अंदर, जरा जाओ इंटीरियर सिंध, कितनी जहालत है, न किसी को नमाज पढ़ने आती है, न किसी को कुरान पढ़ना आता है। क्या हैदराबाद में थोड़ा सा दावत इस्लामी का काम हो गया, आप खुश हो गए? मैं नहीं कहता हैदराबाद वालों में जर्मनी में मरकज बना के दो, मैं नहीं कहता मैं अफ्रीका में मसाजिद बना के दो, कम से कम अपने सिंध की फिक्र कर लो। अभी कितनी जगह खाली है, पूछो अयाज भाई से, यहाँ के निगरानों से बैठकर पूछो। कभी ये कहते हैं मैं थर में मरकज बनाना है, वहां लोगों को नमाज सिखानी है, उधर लोगों तक दीन पहुंचाना है, आप नहीं पहुंचाओगे तो हमारे वतन के अंदर लादीनी कुव्वतें काम कर रही हैं, जो पैसा खर्च करके लोगों का ईमान बर्बाद कर रही हैं। अगर वाकई नबी पाक के परचम को बुलंद करना है तो दावत इस्लामी का साथ देना होगा। दोबारा अपनी बात पर आता हूं, हम ये नहीं कहते सारे पैसे हमको दे दो, अपनी मस्जिद को भी, अपने इलाके की मस्जिद को भी देना, अगर वो आशिकाने रसूल का मदरसा है उनको भी मदद करो, अपने रिश्तेदारों को भी दो, लेकिन दावत इस्लामी का हिस्सा बड़ा रखो, ताकि जो दीन का काम दावत इस्लामी कर रही है ये परवाज और आगे जाए, ये कारवान और आगे बढ़ते रहे। एक बार मिलकर सब नियत करें इंशाअल्लाह कि अपनी ज़कात का कम से कम 50% हिस्सा हम दावत इस्लामी को देंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन नियत करता है इंशाअल्लाह? आप चाहते हैं कि ये पैगाम दुनिया भर में पहुंचे तो नियत करें। और एक और आखिरी बात, आज आपके 10-15 मिनट ज्यादा ले लिए हैं, हर जुमेरात अब्दुल हबीब नहीं आता तो अगली बार देर नहीं होगी, बल्कि अब तो अगली बार असर से मगरिब होगा इंशाअल्लाह इज्तिमा, तो थोड़ा 5-10 मिनट माफ कर दीजिएगा। आखिरी बात,
کہ آپ نے خود تو اپنے عطیات دینے ہیں، لیکن ایک مہربانی کرو، اپنی جیب سے تو میں ایک لمیٹڈ پیسے دوں گا نا، جتنی لمٹ ہے، جتنی زکوٰۃ بنتی ہے. اب میں نے کہہ دیا 50%، تو کسی کی زکوٰۃ ہی 1 لاکھ بنتی 50,000 دے دے گا، کسی کی 25,000 بنتی ہے وہ 12,500 دے دے گا. ٹھیک ہے، لیکن آپ جمع بھی تو کر سکتے ہیں نا. جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں گے وہ دوسروں کو بتائیں نا، کہ اتنا خرچ ہے، اتنا بڑا کام ہے. میں نے کیوں کیلکولیٹر نکلوایا؟ آپ سب کو یاد ہو جائے گا. اگر میں زبانی کہتا آپ کو یاد نہ ہوتا. جس نے حساب کیا اس کو 26,000 بھی یاد رہے گا، اس کو 20,000 بھی یاد رہے گا، اور انشاءاللہ وہ دوسروں کو بتا سکے گا. تو بتائیں دوسروں کو. اور ایک آخری بات، انشاءاللہ ہمارے نگران جو ذمہ دار ہیں ایاز بھائی، ان کے پاس اور ان کے ذریعے جتنے ڈویژن نگران ہیں، میں ان کو کہوں گا سب کو اردو پریزنٹیشن بھیج دیں. بلکہ حیدرآباد میں بہت سارے میمن رہتے ہیں، آپ کو ایک خوشخبری دے دوں، ہم نے دعوت اسلامی کی پریزنٹیشن جو ہے، دعوت اسلامی کے شعبہ جات کا تعارف میمنی زبان میں بھی ریکارڈ کر لیا ہے. جس کو میمنی زبان میں چاہیے وہ بھی لے لیں، اردو میں بھی لے لیں، اور دکھائیں. واٹس ایپ پہ پتہ نہیں کیا کیا وائرل کرتے ہو یار، یہ وائرل کرو نا. ہر عاشق رسول کے موبائل پر بھیجو کہ یہ ہے دعوت اسلامی کا کام. دیکھیں کتنے شعبے ہیں، 8-10 منٹ کی ویڈیو ہے، وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر فون کریں، آپ نے دیکھی ویڈیو؟ کہیں گے ہاں دیکھی. اب بتائیں دعوت اسلامی کی کیا مدد کریں گے. آپ کی زبان، آپ کی کوششوں سے اگر دعوت اسلامی کے لیے عطیات جمع ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے سندھ کا، میں صرف سندھ کی اگر بات کروں تو سندھ کا بچہ انشاءاللہ نمازی بنے گا، عاشق رسول بنے گا، سنتوں کا پیکر بنے گا. ہمیں سندھی علماء بنانے ہیں. اگر سندھ کی قوم کی تقدیر بدلنی ہے تو ساتھ دیجیے دعوت اسلامی کا. اپنے صوبے، اپنے وطن، اور صرف اپنے صوبے اور اپنے وطن کی فکر کیوں، انشاءاللہ ساری دنیا میں سنتوں کا پرچم لہرائیں گے انشاءاللہ. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.